دوسری طرف ماسکو کے زیر انتظام یوکرین کے 4 علاقوں کی روس میں شمولیت کے لیے ووٹنگ کا آج آخری روز ہے۔ لوہانسک، دونیتسک، خیرسون اور زیپوریزیا میں ریفرنڈم ہو رہا ہے۔ چاروں ریجن کی روس میں شمولیت کے لیے گزشتہ منگل کے روز ووٹنگ شروع ہوئی تھی۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ روسی پارلیمنٹ ممکنہ طور پر کچھ دنوں کے اندر الحاق کی منظوری دے گی۔ دوسری جانب کیف اور مغربی ملکوں نے ریفرنڈم کو مسترد کر دیا ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ دونیتسک ریجن یوکرین کا ہی رہے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس دوران یوکرین کے مختلف حصوں میں روسی اور یوکرینی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یوکرینی افواج نے کئی علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، لیکن ڈونباس پر روسی افواج کے حملوں میں کمی نہیں آئی ہے۔ یورپی ممالک روس اور یورپ کے بیچ 2 اہم گیس پائپ لائنوں میں پراسرار لیک کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسے پراسرار اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ان دونوں بڑی گیس پائپ لائن نارڈ سٹریم 1 اور 2 کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ ابھی واضح نہیں ہے۔ حکام نے پائپ لائن میں کسی خرابی یا نقصان کو مسترد نہیں کیا ہے۔ نارڈ سٹریم 1 کے آپریٹر نے کہا کہ سمندر کے نیچے کی گیس پائپ لائنوں کو ایک ہی دن میں بے مثال نقصان پہنچا ہے۔ دونوں پائپ لائنیں ماسکو اور یورپ کے درمیان جاری توانائی کے تنازع کا مرکز رہی ہیں۔ گیس پائپ لائن میں حالیہ نقصان کی وجہ کچھ بھی ہو، اس سے یورپ کو گیس کی سپلائی فوری طور پر متاثر نہیں ہوگی کیونکہ دونوں پائپ لائنیں کام نہیں کر رہی تھیں۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کسی نتیجے پر پہنچنا جلد بازی ہے، لیکن یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ لیکس محض ایک اتفاق کا حصہ ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ترجمان نے کہا کہ اس واقعے پر انتہائی فکر مند ہیں اور جان بوجھ کر حملے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ جرمن، ڈینش اور سویڈش حکام ان واقعات کے تحقیقات کر رہے ہیں۔ یورپی یونین روس پر یورپ کو بلیک میل کرنے کے لیے گیس کی سپلائی میں کمی کا الزام لگاتی رہی ہے، جبکہ ماسکو اس کی تردید کرتا ہے۔